بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ یہ سورۃ السبا کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ صحیح پایا ان کے بارے میں ابلیس نے اپنا گمان۔ ابلیس کا گمان یہ تھا کہ میں بنی آدم کو گمراہ کروں گا تو وہ میری بات مان لیں گے، میں ان کو ناشکرہ بنانے کی کوشش کروں گا اور وہ ناشکرے بن جائیں گے۔ تو اس گمان کے مطابق ابلیس نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے ان کی پیروی کی اور گمان صحیح ثابت ہوا، اس لیے کہ فَاتَّبَعُوهُ، یہ فَاتَّبَعُوهُ اس گمان کے تصدیق کی تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایمان والوں کا ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے ابلیس کی پیروی نہیں کی۔ یہ من المؤمنین اور فریقا من المؤمنین، اس سے مراد یا تو عام تمام مسلمان اور مومنین ہے۔ ابلیس تو چاہتا تھا کہ لوگوں کو کافر بنائے اور ایمان والے ایمان لے آئے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی نہ بن سکے۔ تو کفر اور شرک سے تمام مومنین چونکہ بچے ہوئے ہیں، اس لیے سب نے کفر کر کے شرک کر کے ابلیس کی بات مان لی، مگر مومنین کے ایک گروہ نے نہیں مانی۔ تو یہ من المومنین اصل میں اس فریقن کا بیان ہے، ایک گروہ نے نہیں مانی۔ وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ من المومنین، ایمان والوں کا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں من بیانیہ، یعنی یہ من المومنین اس فریقن کی تشریح اور بیان ہے کہ وہ گروہ کون سا ہے؟ مومنین کا۔ لیکن اگر فریقا من المومنین کا معنی یہ ہو کہ ایمان والوں میں سے ایک گروہ نے ابلیس کی پیروی نہیں کی، تو پھر یہ ایمان والوں میں سے بھی ایک خاص گروہ ہوا، اور یہ من المومنین فریقن کی تفسیر نہیں بلکہ یہ من تبعیضیہ ہے، اور گویا کہ تمام مومنین میں سے یہ فریقن ایک حصہ ہے جو ابلیس کی پیروی سے محفوظ رہا۔
تو پھر مراد یہ ہے کہ ایک ایسا گروہ ضرور موجود ہے جس نے صرف عقیدے میں نہیں بلکہ اعمال میں بھی ابلیس کی پیروی بالکل نہیں کی، اور وہ فریق من المومنین انبیاء علیہم السلام ہے۔ اور اس آیت میں انبیاء علیہم السلام کی عصمت اور ان کے معصوم ہونے کی پھر بڑی ٹھوس دلیل ہے۔ تو غرض یہ کہ ابلیس کی پیروی کے مختلف درجات ہیں۔ کوئی پیروی کرتا ہے عقیدے میں کافر بھی بن جاتا ہے، اور کوئی پیروی کرتا ہے اعمال میں بدعمالیاں کرتا رہتا ہے، اور کوئی کسی خاص عمل میں ابلیس کی پیروی کرتا ہے، کوئی کسی خاص ذہنیت میں ابلیس کی پیروی کرتا ہے۔ بس جن پر اللہ رحم فرمائے ایمان والوں میں سے تو وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ ابلیس کی پیروی کا اور ابلیس کا یہ ذکر اس موقع پر، جبکہ اس سے پہلے قوم سبا کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کا ذکر ہے۔ مناسبت اس مضمون میں یہ ہے کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام شکر گزار تھے، اور قوم سبا نے ناشکری کی۔ اور یہاں ہے کہ ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا۔ تو سورۃ الاعراف میں ابلیس کی جو تقریر ذکر ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان بنی آدم کو گمراہ کروں گا، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا، آپ اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اور قوم سبا ناشکری قوم تھی، وہی ہوا کہ اکثر ناشکرے تھے۔ اور وہ فریق من المومنین، وہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور اس جیسے پیغمبر تھے۔ تو اسی مناسبت سے یہ ذکر ہے کہ یاد کرو ابلیس نے شروع میں ہی یہ اپنا مشن بنایا تھا کہ وہ تمہیں ناشکرا بنائے، اور آج وہی ناشکرے لوگ بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، نہیں ہے ابلیس کے لیے، نہیں تھا ابلیس کے لیے ان لوگوں پر من سلطان، کوئی تسلط، کوئی غلبہ، کوئی اقتدار، کوئی زور اور جبر تو نہیں تھا۔ ابلیس زبردستی کسی کو پکڑ کر گناہوں پہ اور فسق و فجور میں مبتلا نہیں کرتا۔ سلطان کا معنی حجت بھی ہے، ابلیس کی کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما ضربہ بصوت ولا بعصا، شیطان کوڑے سے نہیں مارتا، لاٹھی سے نہیں مارتا، بلکہ وہ تو صرف ایک گمان ہے، خیال ہے، اور وہ دل دماغ میں پیدا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اس پر بندہ عمل کرتا ہے، اپنے اختیار سے ہی کرتا ہے۔ تو وما کان لہ علیہ من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ،
لیکن ہم نے مسلط کیا ہے اس ابلیس کو ان پر۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لیکن سلطناہ علیہم لنعلم، یہ لنعلم میں جو لام ہے اس سے یہ مضمون ما قبل سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے ابلیس کو اس لیے مسلط کیا تاکہ ہم معلوم کر لیں اور ہم ظاہر کر لیں اور ہم جدا کر دیں من یؤمن بالآخرہ، اس کو جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اس سے جو آخرت کے بارے میں شک میں ہے۔ دونوں کو الگ کرنا مقصد ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ شیطان اور ابلیس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، تو جواب یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا ایک امتحان ہے، میں چاہتا ہوں کہ کون ابلیس کی باتوں میں آ کر آخرت کا منکر بنتا ہے، شک کرتا ہے، اور کون ہے جو آخرت پر یقین کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا یؤمن بالآخرہ سے اور فی شکن سے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ آخرت ہے، اور ابلیس کی پوری کوشش یہی ہے کہ وہ بندے کو دنیا کی طرف لے آئے اور آخرت سے غافل کر دے اور وہاں سے شک میں ڈال دے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، آگے کوئی سزا نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی دوبارہ ایک حشر کا میدان نہیں، اس سے وہ شک میں ڈالتا ہے، یہی اس کا مشن ہے۔ اور عقیدہ آخرت گیا تو سب گیا۔ توحید اور رسالت پر ایمان کا مقصد اور جزا پانا اور سزا پانا، یہ سب کچھ تو آخرت میں ہے۔ جب آخرت ہی نہیں ہے تو توحید کیوں مانے، رسولوں کی پیروی کیوں کرے، پورا دین گیا۔ ابلیس کی پوری کوشش ہے کہ وہ آخرت کے حوالے سے لوگوں کے دل و دماغ میں شک ڈال دے، تو جو جب تک غیر اختیاری ہے اور آتا جاتا ہے تو پھر تو گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اسی کو قرار دینا اور یہ عقیدہ بن جانا اور حقیقی طور پر آخرت سے غافل ہو جانا، بس اب تو وہ پھر ابلیس کے جال میں پھنس گئے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، اور تیرا رب ہر چیز پر ہے نگران، وہ سب کے اعمال، سب کے ارادے، سب کی نیتوں کو جانتا ہے، اور اسی حساب سے وہ اللہ بدلہ عطا فرماتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے اب تعلیم کے طریقے شروع ہوئے، جو ہم نے سورت کے مضمون کے خلاصے میں بیان کیا تھا۔ قل کہہ دیجئے، ادعوا الذین، پکارو ان کو، زعمتم، جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو، تمہارا خیال ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کو پکارو، بلاؤ مدد کے لیے کہ وہ تم پر کوئی نعمت اور انعام کرے یا تم سے کسی مصیبت کو دور کرے، ان کو پکارو۔ یہ حکم برائے زجر ہے، ڈانٹ کے انداز میں ہے۔ پکارو نہ اپنے معبودوں کو، وہ کوئی مصیبت دور کر سکتے ہیں؟ وہ،
تم پر کوئی انعام کر سکتے ہیں؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں اختیار رکھتے وہ ایک ذرے کے برابر بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وما لہم فیہما من شرک، اور نہیں ہے ان کے لیے آسمانوں اور زمین میں من شرک کوئی حصہ۔ وما لہو، اور نہیں ہے اللہ کے لیے منہم ان میں سے من ظہیر کوئی مددگار، ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں۔ یہ شرک کی تردید ہے، اور شرک کی تردید کا یہ انداز ہے کہ کیا اس زمین و آسمان، تمہارے معبود زمین و آسمان کے مالک ہیں، اختیار رکھتے ہیں اور مالک ہیں، ملکیت ان کی ہے، ایک ذرے کی ملکیت نہیں ہے۔ کیا جب مالک نہیں ہے تو چلے ان کو مالک نے کوئی حصہ دیا ہے اپنی خدائی کا، کائنات کی غیبی اور تکوینی اختیارات کا کیا کوئی حصہ دیا ہے اپنی خدائی میں سے، اور علاقے حوالہ کیے ہیں کہ اس علاقے کا خدا یہ اور اس کا یہ اور اس کا یہ، یا کچھ کام حوالے کیے ہیں کہ ان کاموں کا ذمہ دار اور ان کا ذمہ دار فلاں فلاں ہے۔ وما لہم فیہما من شرک، تو کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کی اس خدائی میں، ملکیت میں، کائنات میں، زمین و آسمان میں کوئی مدد کی ہے؟ وما لہ منہم من ظہیر، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ پھر ان کو تم کیوں پکارتے ہو؟ پھر ان کو تم خدا کیوں مانتے ہو؟ پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پھر تم ان کے بارے میں یہ خیال کیوں کرتے ہو کہ وہ تمہارا بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں؟ ان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ بغیر اسباب ظاہریہ کے بھی وہ اپنی اس خدائی اور غیبی طاقت سے تمہارے معاملات کو بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں، مصیبتیں نازل کرتے ہیں اور فائدے عطا کرتے ہیں، اور اسی لیے تم ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو اور اسی لیے ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہو۔ تو ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ نہ وہ مالک ہیں، نہ ان کا کوئی حصہ ہے، نہ وہ کوئی اس میں مددگار ہیں، تینوں باتوں کی نفی ہے۔ جب تینوں وجوہات کی نفی ہے تو تمہارے پکارنے سے وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بنا بگاڑ سکتے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مالک نہ صحیح، حصہ دار نہ صحیح، مددگار نہ صحیح، لیکن وہ ہماری سفارش کریں گے، اور وہ جب سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت سے مغلوب ہوگا، یا ان کے کسی زور کی وجہ سے ان کی کوئی بات ٹل ہی نہیں سکتی، تو ان کی سفارش ہمیں کام دے دے گی۔ مشرکین جو شرک کرتے ہیں اس شرک کے لیے بہت تعویلیں کرتے ہیں، ان تعویلوں میں سے یہ مختلف تعویلات ہیں۔ واحد مالک، رازق، خالق اللہ ہے، یہ مشرکین بھی مانتے ہیں، لیکن شرک کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفعاء سفارش کریں گے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور نہیں نفع دے گی شفاعت اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں، مگر اس کو
اذن لہو جس کو اللہ اجازت دے تو اس کی سفارش نفع دے گی. اور اللہ تعالیٰ کا قانونی شفاعت یہ ہے کہ مشرک کے لیے کوئی سفارش نہیں اور مشرک کے لیے سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہے. لا تنفع الشفاعہ، شفاعت نفع نہیں دے گی، شفاعت ہوگی نہیں. نفی شفاعت نہیں ہے، اس کی جگہ فرمایا شفاعت کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ شفاعت کا مقصد تو نفع ہے. تو یہ ایک تعبیر ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ مالک اور شریک نہیں ہے مگر شفاعت ہے، تو شفاعت ہے مگر اذن سے، اور اذن مشرک کے لیے نہیں ہے، تو یہ اس کی نفی ہے. باقی سورۃ الانبیاء میں شفاعت کے مضمون پر اور اس سے پہلے کئی آیات میں تفصیلی بحث شفاعت کی اور اس کی مختلف اقسام وہ ہم بیان کر چکے ہیں. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 میں وہاں وہ ساری آیات ہم نے بیان کر دی کہ یہ آیات ہیں، یہ استثناء ہے، شفاعت کا یہ مطلب ہے. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. شفاعت فائدہ نہیں دے گی حتیٰ یہاں تک اذا فزع عن قلوبہم کہ جب ہیبت دور کر دی جائے ان کے دلوں سے، جب ہیبت دور کر دی جائے گی ان کے دلوں سے. قالوا تو وہ کہیں گے ماذا قال ربکم تمہارے رب نے کیا کہا. قالوا وہ کہیں گے الحق حق کا. جب ان کے دلوں سے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے ہیبت دور ہوگی تو کہیں گے رب نے تمہارے کیا کہا، تو وہ کہیں گے کہ رب نے حق کہا. کن کا ذکر ہو رہا ہے یہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہیبت دور ہو جائے گی. اس جو آیت کا یہ جو حصہ ہے اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب دنیاوی اور ایک معنی ہے اخروی. اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی حکم دیتے ہیں کسی کام کا کہ فلاں کام کرو، تو اللہ تعالیٰ کا عالم غیب میں بھی ایک منظم نظام ہے جس میں اللہ تعالیٰ اوپر کے فرشتوں کو ایک حکم دیتے ہیں اور وہ حکم فرشتوں سے ہوتے ہوتے نیچے آ رہا ہوتا ہے. تو اوپر جب آرڈر جاری ہوتا ہے اور حکم ہوتا ہے تو اس کی ایک علامت ہوتی ہے، ایک آواز محسوس ہوتی ہے رب کے کلام کی فرشتوں کو، نیچے والوں کو، تو ان پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ حکم تو اوپر سے آ گیا. وہاں سے وہ حکم جو جاری ہوا نیچے والوں پر ہیبت طاری ہو گئی. جب ان کی ہیبت کچھ دور ہوئی تو انہوں نے اوپر والے فرشتوں سے پوچھا کیا فیصلہ ہوا، کیا حکم ہوا. وہ کہتے ہیں حق حکم ہوا. جو حکم ہوتا ہے رب کا اسی حکم کا ذکر کر دیتے ہیں. مثلا اللہ نے حکم کیا کہ بارش نازل کر دو، اللہ نے کی طرف سے حکم ہوا
کسی آفت کا، زلزلے کا، فرشتوں نے نیچے محسوس کیا اور محسوس کر کے ہیبت طاری ہوئی، اور ہیبت دور ہونے کے بعد اوپر کے فرشتوں سے پوچھا ماذا قال ربکم، یہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے ہیبت دور کر دی جائے گی، یعنی فرشتوں کے، قالوا وہ کہیں گے ماذا قال ربکم، یعنی نیچے والے فرشتے اوپر والوں سے، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا وہ کہیں گے الحق، حق کہا، یعنی کوئی دنیاوی حق حکم نازل فرمایا۔ یہ جو مضمون ہے یہ صحیح احادیث میں بھی موجود ہے، یہ اس آیت کی تشریح ان صحیح احادیث کی روشنی میں بخاری شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اذا تکلم اللہ بالوحی، جب اللہ تعالیٰ وحی پر کلام کرتا ہے یا کوئی حکم نازل کرتا ہے، اہل سما اور آسمان والے ایک آواز ایسی سنتے ہیں جیسے کسی پتھر پر زنجیر کو کھینچا جائے، تو وہ ایک لمحے کے لیے مرعوب اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت رہتی ہے کہ اگر وحی کی حالت ہے تو جبریل آتا ہے، یا احکام دنیاویہ ہے تو اوپر کے فرشتے آتے ہیں، یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربک، تو وہ کہتے ہیں کہ الحق، تو الحق یا تو وہ وحی ہے یا وہ حکم الہی ہے جو اوپر سے نیچے فرشتوں کی طرف اترتا ہے۔ تو حتی اذا فزع عن قلوبہم، فرشتے ڈرتے ہیں اللہ کے کلام کے سننے سے، رعب طاری ہوتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا ہے کہ قیامت کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی سفارش کرنے کی، جب اجازت دی جائے گی تو اجازت دینے سے ہی لوگوں پر، سفارش کرنے والوں پر بھی اور جن کی سفارش ہو رہی ہے ان پر بھی ایک رعب طاری ہو جائے گی جب شفاعت کی اجازت کا حکم ہوگا۔ اس اجازت سے سب مرعوب، مغلوب یا بے ہوش ہوں گے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے وہ رعب دور ہو جائے، وہ خوف اور ہیبت ختم ہو جائے۔ تو قالو، تو اب نیچے والے فرشتے یا وہ لوگ پوچھیں گے ماذا قال ربکم، رب نے کیا کہا، کیا سفارش ہے، کیا اجازت ہے، تو وہ کہیں گے الحق، شفاعت کی اجازت مل گئی، شفاعت کی اجازت مل گئی۔ شفاعت کرنے والوں کو شفاعت کی اجازت ملنے کا انداز یہ ہے کہ پہلے انہیں محسوس ہوگا تو ایک ہیبت طاری ہوگی، پھر پوچھیں گے کہ کیا ہوا، پھر بتایا جائے گا کہ ہاں اجازت مل گئی، تو پھر سفارش کرنے والے سفارش کریں گے۔ دونوں صورتوں میں، دونوں معنوں کے اعتبار سے، فرشتے ہوں یا عام لوگ ہوں یا آخرت میں ہو یا دنیا میں ہو، دونوں صورتوں میں آیت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ حتی، یہاں تک کے لفظ سے اس کا مطلب نکل رہا ہے شفاعت نفع نہیں دے گی،
مگر یہ اجازت ہوگی جس کو وہی سفارش کرے گا۔ یہاں تک عالم ہوگا، عالم یہ ہوگا کہ سفارش کے وقت بھی پہلے رعب طاری ہوگی، پھر شفاعت کی اجازت دی جائے گی، پھر لوگ سفارش کریں گے۔ تو تمہارا یہ خیال کرنا کہ کوئی ایک شخص ہوگا یا کوئی ہوگا جو بس جس کو چاہے گا تو بخشوائے گا اور جس کی چاہے سفارش کرے گا اور پھر اللہ مغلوب ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگ سارے ہیبت میں ہوں گے، اس ہیبت کے عالم میں جا کے اجازت کے ساتھ شفاعت ہوگی۔ وہاں مشرکین کا شرک کرتے ہوئے کسی کی شفاعت سے فوراً جنت میں چلے جانا نہیں ہوگا، وہاں تو شفاعت کی اجازت کے لیے بھی ایک پورا ماحول رعب اور ہیبت کا قائم ہوگا۔ وہ تو ایسا عظیم ہیبت والا بادشاہ ہے۔ یہ چھوٹی سی کوئری کی ہے کہ جیسے یہ آیت کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ولا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن، تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قیامت کا منظر ہے، اور اس میں پھر لوگوں نے اس کی تفصیل میں پھر دنیا یا فرشتوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل مناسبت ہے، یعنی اب آیت کو آپ دیکھیں، نفع شفاعت نہیں دے گی اللہ کے نزدیک مگر اللہ کی اجازت سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رعب اور اللہ کی کلام اور اللہ کے حکم کی ایک ہیبت ہے۔ وہ ہیبت اور رعب و دبدبہ اللہ کا مقرب فرشتوں پر بھی ہے، وہ رعب اور دبدبہ دنیا میں بھی ہے، وہ رعب اور دبدبہ آخرت میں بھی ہے، وہ رعب دبدبہ اس وقت بھی ہے جب دنیا میں اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے یا وحی کا نزول ہوتا ہے، اور وہ رعب و دبدبہ اس وقت بھی ہوگا کہ جب شفاعت قیامت میں ہوگی۔ یہ دنیا کا احادیث میں موجود اور ثابت ہے، تو یہ دنیا کا مراد لینا اس آیت سے ان صحیح احادیث کی روشنی میں ہے، اور آیت سے مناسبت واضح ہے کہ شفاعت نفع نہیں دے سکتی، اللہ تعالیٰ کا ایک رعب ہے، اللہ کے کلام کا رعب ہے، اللہ کے حکم کا رعب ہے، اللہ کی اجازت کا رعب ہے، جیسے کہ دنیا میں فرشتوں کا یہ رعب کا سلسلہ ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو رعب اور ہیبت کی کیفیت بیان کرنا جو ہے اس کی دونوں سے مناسبت ہے، اور دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہے، اور اگر اس آیت میں وہ دنیا والا مراد نہ بھی ہو تو وہ تو احادیث میں پھر بھی ثابت ہے۔ یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ آیت کے الفاظ کی وہ جامعیت ہے جس میں یہ دونوں قسم کے ثابت شدہ حقائق داخل اور شامل ہیں، یہ الفاظ کا عموم ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ اللہ بلند شان والا ہے، بہت بڑا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی شان کے اعتبار سے بھی۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تردید شرک کے بعد جب شرک کی تردید کی، اور وہ چار طرح کے انداز میں، کوئی اور ایک ذرے کا مالک نہیں، کسی کا کوئی حصہ نہیں، نمبر 2، کسی نے اللہ کی مدد نہیں کی، نمبر 3، شفاعت اللہ کی اجازت سے ہی ہے، نمبر 5، اور اب تردید شرک کے بعد الزامی دلیل ہے، الزامی۔ قل کہہ دیجئے تم شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہو، تو ہمارا سوال ہے، قل کہہ دیجئے من یرزقکم من السماوات والارض، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟
آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے اور زمین سے سبزہ کون اگاتا ہے، پودے کون اگاتا ہے، نباتات، بتاؤ یہ کون ہے؟ کون کرتا ہے؟ تمہارے معبود کرتے ہیں، تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ کرتے ہیں۔ اب وہ خاموش ہو گئے، ایک طرح خاموشی چھا گئی، اس لیے کہ وہ مانتے تھے کہ یہ ہمارے معبود تو نہیں کرتے۔ قل اللہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ، یہ اللہ کرتا ہے۔ تو جو اللہ یہ انتظام کرنے والا ہے، عبادت پھر غیر اللہ کی کیوں؟ عبادت غیر اللہ کی کیوں؟ جب وہ غیبی طاقت کا مالک وہی ہے اس نظام کے چلانے میں، تو پھر غیر اللہ معبود کیوں؟ تو اب انداز دعوت یہ ہے، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم یا خاص تم البتہ ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بھی ٹھیک ہو اور ہم بھی ٹھیک ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری بات بھی صحیح ہو اور میری بات بھی صحیح ہو۔ ہم اور تم میں سے کوئی ایک ہے جو ہدایت پر ہے یا ایک گمراہی میں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم ہدایت پر ہیں تم گمراہی پر ہو، یہ لب و لہجے کی سختی ہے، یہ دعوت کی حکمت کے خلاف تھا، یہ گویا کہ فکر میں ڈالنے والی بات تھی کہ ان دونوں میں سے اب تم ہی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب رازق وہی ہے، اوپر سے اتارنے والا، برسانے والا اور پانی نازل کرنے والا اللہ ہے، اور نیچے سے سبزہ اگانے والا اللہ ہے، تو تمہارے معبود کس مرض کی دوا ہے؟ اور پھر تم ان کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ تو یا تو پھر ہم یا تم گمراہی پر ہیں یا ہدایت پر ہیں۔ اب تم ہی خود بتاؤ، جواب اس کے سوا بن ہی نہیں سکتا کہ ہمارا موقف مدلل ہے اور تمہارا موقف غیر مدلل ہے۔ دلیل کی روشنی میں اب تو روشنی ہو کہ ان دونوں میں ہدایت پر کون ہے، دلیل کی روشنی میں۔ تو یہ مناظرے کا ایک انداز اور کسی سے مجادلے کا احسن طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں فرض کریں، ان کے ساتھ کچھ چیزیں مان کے پھر ان کو گھیر لیا جائے اور فکر میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ اس لیے کہ مشرکین میں سے بعض ایسے مزاج والے بھی تھے جو کہتے تھے کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، تم بھی صحیح ہو ہم بھی صحیح ہیں، اس مسئلے میں کیوں پڑھتے ہو، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو جواب یہ دیا کہ یہ کوئی فروعی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک اصولی بات ہے، ان میں سے کوئی ایک ہی موقف صحیح ہوگا، دوسرا غلط ہوگا۔ یہ مسئلہ اصولی ہے، ایک طرف ہدایت ہے دوسری طرف گمراہی ہے، سب صحیح والی بات غلط ہے، یہ اس کی تردید ہے۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہہ دیجئے تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا ہو، اور نہیں پوچھا جائے گا ہم سے اس کے بارے میں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ ایک اور انداز ہے جس کو ہم کہتے ہیں تعلیم کے طریقے۔ شرک کی تردید کے لیے شروع میں ایک طریقہ تھا، تو پھر اس نے سوال کیا، پھر ایک طریقہ تھا۔ اب یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ خیر ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ضرر ہے۔ ہماری اس دعوت میں مقصد کچھ نہیں ہے، صرف یہی مقصد ہے کہ تمہیں خیر ملے، نہیں مانو گے تو ہمارا کوئی ضرر نہیں ہے۔
تم سے ہمارے جرم کا نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے عمل کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم نہیں مانو گے تو ہمیں کوئی ضرر نہیں ہے، ہم غلط چلیں گے تو ہم سے ہماری غلطی کا پوچھا جائے گا۔ دلیل کی روشنی میں جب بات یہی ہے تو اگر اس کے باوجود بھی اگر توحید اور اللہ کی وحدانیت کا راستہ تم سمجھتے ہو غلط ہے اور ہم مجرم ہیں تو ہم سے ہمارے جرم کا پوچھا جائے گا، تمہارے عمل کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ جو جملہ ہے اس جملے کے مقاصد یعنی جملے کے مفہوم ترجمے سے اس کے مقاصد کو سامنے رکھنا ہے۔ ان مقاصد میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک براءت کا اظہار بھی ہے کفار سے۔ ہم دعوت تو دے رہے ہیں لیکن اگر تم نہیں مانتے ہو تو تمہارا عمل لکم دینکم ولی دین والا مضمون ہے، یہ لکم دینکم ولی دین والا، یا فقل لی عملی ولکم اعمالکم لکم عملکم، یہ براءت کا انداز کہلاتا ہے۔ اور دوم اپنی خیرخواہی بتانا بھی ہے، اور اس انداز میں جرم کی نسبت اپنی طرف کی ہے، عمل کی نسبت مخاطبین کی طرف کی ہے۔ ہمارے جرم کا ہم سے پوچھا جائے گا، تمہارے عمل کا تم سے پوچھا جائے گا۔ یوں نہیں کہا کہ ہمارے عمل کا ہم سے پوچھا جائے گا، تمہارے جرم کا تم سے پوچھا جائے گا۔ جرم جو ہے وہ اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا اور وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ حکمت و بصیرت کا انداز یہ ہے، پیار محبت کا انداز ہے یہ آیت نمبر 24 میں وہ یہ بھی وہی ہے جو جس طرح آپ نے کہا کہ لکم دینکم ولی دین۔ آج کل جو ہے وہ ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے، خاص طور پہ وہاں جیسے امریکہ ہے جہاں اختلاط مذہب ہے، مختلف لوگ ایک جگہ رہ رہے ہیں۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام ادیان جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جائے، وحدت ادیان، ہاں وحدت ادیان، اور وہ جو ہے وہ کامن گراؤنڈ نکال لیں جی۔ اور وہ یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے شامل ہو رہے ہیں، اور یہ آیت بتاتے تو یہ آیت اور وہ سورہ کافرون والی بالکل کلیئر ہے کہ آپ جی یہ ایک زمانے سے یہ فتنہ ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ خیرخواہی کے ساتھ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان تمام سب کو یکجا کرنے کے لیے ہم کو کسی ایک نئے مذہب کو یا مکس باتوں کو یا ایک دوسرے کی تصدیق کر کے ہم اس کو ایک ایسا مذہب بنائیں۔ وہ در حقیقت اسلام اور سچ کا انکار ہے کہ سچ اور جھوٹ کو ملا دو، کچھ جھوٹ مان لو کچھ سچ مان لو۔ حق اور باطل کے درمیان ایسی عموم و خصوص من وجہ نہیں ہے کہ کچھ سچ اور کچھ باطل مل جائے، بلکہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ البتہ یہ کہ جہاں اجتہادی مسائل ہے یا جن مسائل میں گنجائش ہے وہاں تک کی بات کی جا سکتی ہے، جہاں تک توحید کی یا وہ بدیہی امور کی یا کائنات میں ایک ہی اسلام کے مذہب کی حقانیت کی، اللہ وحدہ لا شریک کی بات ہے، اس میں اسلام ہمیں کم از کم اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ان اصولی مسائل میں کسی اور مذہب کی رائے کو اختیار کیا جائے، بالکل یہ واضح ہے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ کون مجرم ہے اور کون نہیں، قیامت میں فیصلہ ہوگا۔ یہ صرف وہ فیصلہ نہیں ہے جو یہاں ہو کر ہم تمہیں سوچ پر مجبور کر رہے ہیں، بلکہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس میں ہمارا رب فیصلہ کرے گا۔ قل کہہ دیجئے یجمع بیننا، جمع کرے گا ہم کو ہمارا رب، پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے بہترین فیصلہ کرنے والا اور علم والا۔ فتاح کا مطلب وہ حاکم جو مغلق اور مشکل مقدمات کو نمٹائے۔
اور وہ ایسا فیصلہ کرنے والا ہے کہ جو فتاح ہے، فیصلے میں عاجز بھی نہیں ہے، اور علیم ہے، غلطی کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ فتح کا مطلب بھی فیصلہ کرنا ہی ہے، کھولنے کا مطلب لغوی معنی ہے، اور اس میں بھی فیصلہ کرنے کا عنصر معلوم ہے، یعنی حق اور باطل کو الگ کر کے کھول دینا، فیصلہ کرنا۔ خود فیصلے کے لفظ میں فاصلہ اور جدائی ہے۔